بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کے دوسرے حصے کا عنوان نمبر 9 ہے حیات انبیاء علیہم السلام۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات سارے کے سارے اپنی وفات کے بعد اپنی زمین والی قبروں میں زندہ ہیں، سوائے حضرت عیسیٰ کے کہ وہ ان کی ابھی تک وفات ہوئی نہیں۔ انبیاء اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ ان کے جو دنیا والے جسم ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کا مضبوط تعلق قائم کیا ہوا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے ان کو حیات اور زندگی حاصل ہے، جو ان کی قبر کے پاس حاضر ہو کر درود و سلام پڑھے وہ خود سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور کنز العمال میں آپ کا ارشاد ہے، من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو میری قبر کے پاس درود پڑے گا اس کو میں خود سنوں گا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہداء کے بارے میں، بل احیاء، کہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو شہداء جب زندہ ہیں تو امتی کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے، انبیاء کو وہ فضیلتیں ان سے بڑھ کر حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو حیات شہداء کو حاصل ہے اس سے کہیں بڑھ کر وہ حیات انبیاء کو بھی حاصل ہے۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ شہداء کو اللہ کے ہاں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے، پھر اس کے جسم کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی روح اور جسم کا ایک تعلق اپنی قدرت سے قائم فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے قبر میں کیونکہ راحت ہوتی ہے، ان کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، تو روح اور جسم دونوں پھر اس راحت میں شریک ہوتے ہیں۔ تو عام مردوں کا جو روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، شہداء کا اس سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، انبیاء کا اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔